بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابن سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخازم یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال کا تعلق بنی جاہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال پر ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو حضرت بلال کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابی حقیت کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے لیے مشورہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ دوسری بار پھر اس غرض سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کا نام تجویز کیا، پھر وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے باخوشی سرخم تسلیم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابی حقیت کی صاحبزادی کی شادی حضرت بلال سے ہو گئی۔ یوں حضرت بلال کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں بالکل بھی اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی رہی۔ اس خوش
خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت بلال نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے اپنا کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ حضرت بلال نے مدینہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت بلال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی مالدار کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت بلال کے بھائی نے جواب دیا کہ میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں کہ کہیں میرا رشتہ ہو جائے۔ تو حضرت بلال نے پوچھا کہیں بات بنی؟ بھائی نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں سے رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات سے اچھا ہے اور نہ دین سے اچھا ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو اسے انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف غیبی نے ندا دی تم خود نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی سوچ میں پڑ گئے، آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے منسوب ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی میں آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ حضرت بلال کی خواہش ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں اور میرا بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے فوراً نکاح کی ٹھان لی اور ہند کا رشتہ حضرت بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن ہند الخولانی سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ حضرت بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت بلال کے تیور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال گھر پر ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہیں اور آپ غلطی پر ہیں۔ آئندہ سے خیال کرنا میرے بلال کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت بلال گھر واپس آئے تو ہند الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت بلال اہل صفہ میں شامل ہو گئے۔ اہل صفہ میں اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اس طرح جب حضرت بلال کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں شادی کو کبھی حائل نہ ہونے دیا۔